اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج ہم سورۃ آل عمران کا یہ دوسرا رکوع پڑھیں گے اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ۔ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جب کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اس حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ آل عمران کی ہیں، اور یہ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ ویسے تو مدنی اور مکی کی جو تقسیم ہے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مکی وہ ہے، مکی قرآن مجید یا مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی بنیاد ہجرت ہے، مقام نہیں ہے۔ اگر ہجرت کے بعد کوئی صورت مدینے سے باہر بھی نازل ہوئی ہے تو اسے مدنی کہیں گے۔ ہجرت سے پہلے والی مکی اور ہجرت سے بعد والی مدنی ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔ اس کا پس منظر ایک تو یہ ہے کہ جو قریش مکہ تھے، ظاہر ہے اسلام سے پہلے وہ آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے رہتے تھے، دشمنیاں تھیں، اور ایک بہت بڑی جنگ بھی ہو چکی تھی نبی پاک کے بچپن میں،
اور مدینہ کا یہ حال تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں بھی اوس اور خزرج کی پرانی دشمنیاں تھیں، اور چند سال پہلے بواس کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ اس کا پس منظر ہے، یہ اس کی ذہن میں رکھیں تو پھر یہ زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس احسان کو یاد کروایا ہے۔ اس میں جو ہم نے رکوع تلاوت کیا ہے، اس میں 3 قسم کے احکامات ہیں، یعنی فلاح پانے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 3 قسم کے احکامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لازم کرتا ہے کہ جو لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کہ وہ ہر لمحے مرنے تک اس اپنے عہد پر قائم رہیں اور مسلم رہیں، کسی وقت بھی ان میں ایسی لچک نہ آئے کہ ان کے کمزور ایمان پڑ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تا دم مرگ مسلم رہنے کا حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تفرقے سے بچنے کا حکم ہے، کہ فرقہ بندی میں نہیں پڑنا اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مین بنیادی اسلام کی امت مسلمہ کو قائم رکھنے والی چیز ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اس پہ قائم رہنا ہے۔ اب یہ کم از کم 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس پہ عمل درآمد کریں گے، ان 3 چیزوں پر، تو وہ فلاح پائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں یہ ایمان والوں کو یہ خطاب ہے، صحابہ کو خطاب ہے، جو اعلیٰ درجے کا جن کا ایمان تھا ان کو خطاب ہے، اور ان کے توسط سے پھر ہمیں خطاب ہے، قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اس سے ڈرا جائے، وہ حقوق اللہ تعالیٰ کو دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ اب اگر کسی کو دوسرے کو ہم پکارتے ہیں، دوسرے سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہمیں جو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، چاہے ہم زبانی جتنے بھی کہتے رہیں، جتنے بھی تسبیحات پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، جب ہم دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، مانتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی جو ہے نا ایک قسم کا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو اگر پس پوش ڈال دیا ہے، اور اپنے دنیاوی قانون ہمارے لیے زیادہ اہم بن گئے ہیں، قرآن اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو یہ بھی اس کا مطلب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں، تمام صفات کو ماننا ضروری ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ حق ادا نہیں ہوتا۔ حق اس لیے یہاں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو ڈرنے کا حق ہے، وہ ادا کیا جائے۔ تقویٰ کا مطلب ڈرنا ہے، جب بچنا بھی ہے، برائی سے بچنا بھی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تعریف کی کہ جب کوئی ایک آدمی ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو کانٹوں والا راستہ ہو، تو اپنے کپڑے وہ سنبھالتا ہے، بچاتا ہے کہ کانٹوں میں الجھ نہ جائیں۔ تو یہ ہے کہ جب آپ چلیں گے اس دنیا میں، اگر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے پھر تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں چلیں گے، کاروبار کریں گے، بازار میں جائیں گے، تو پھر اگر آپ صحیح مسلمان ہیں تو آپ کو کانٹوں سے بچنا پڑے گا، کیونکہ کانٹے راستے میں بکھرے پڑے ہیں، اور سیدھے راستے کے آگے 7 پگڈنڈیاں بھی ہیں، سیدھے راستے چلتے چلتے آدمی کسی اور پگڈنڈی پہ چل پڑے۔ تو یہ تقوی کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو، اور پھر یہ فرمایا کہ الا وانتم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت کسی کو موت اس حالت میں نہ آئے کہ اس وقت اس کا ایمان نہ ہو یا کمزور ہو۔ یہ جو ایمان ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور خود جو ایمان اور اسلام کی اگرچہ تعریف ڈیفینیشن بہت ساری کی جاتی ہیں، لیکن آخر میں سارے کہتے ہیں کہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے اسلام اور ایمان میں، ایک ہی چیز ہے، آخر میں ساری ڈیفینیشن کر کے پھر کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور اسلام بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کافروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اپنی امت کو بتا رہے ہیں وہ کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ یہ دل کی کیفیت ہے نا، دل کی کیفیت ہے۔ جب دنیا کے حالات آدمی دیکھتا ہے،
یا یہ ہے کہ اسلام کے قانون پہ، اسلام کے احکامات پہ عمل نہ کر کے آدمی دوسروں کے احکامات عمل کرتا ہے تو عملاً یہ کفر ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ فقہی لحاظ سے کفر نہیں ہوتا، قانون کے لحاظ سے مسلمان ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے نا یہ اگر کفر نہیں تو کافرانہ رویہ ضرور ہے یہ، کہ اس آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دے، نبی پاک کے طریقوں کو چھوڑ دے اور دوسروں کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی پاک کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اور اس کو آپ تصور کریں کہ رسی کیوں کہا گیا ہے؟ رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ رسی کو آپ تصور کریں کہ رسی کو تمام امت نے پکڑا ہوا ہے، رسی کو تمام امت نے پکڑا ہوا ہے اور رسی کا جو آخری سرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایسی رسی ہے کہ اس یہ تصور میں رکھیں، اور یہی مفسرین نے، محدثین نے ایسا ہی بیان کیا ہے کہ رسی سے یہی مراد ہے کہ ایک سرا امت کے پاس ہے اور امت نے پکڑا ہوا ہے، ہر زمانے کی امت سے پکڑتی ہے، پھر اگلے وہ فوت ہو جاتے ہیں، اگلے پکڑتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس کا آخری سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس رسی کو پکڑنا ضروری ہے، وہ ایک ہی رسی ہے، کوئی دو تین نہیں ہے۔ چاہے ہم خود ساختہ جتنی بھی رسیاں بناتے رہیں اور اپنی رسی کو صحیح کہتے رہیں کہ ہمارا ہی فرقہ صحیح ہے، ہمارا ہی مسلک صحیح ہے، تو یہ اس سے بچنا چاہیے، فرقے میں نہ پڑو۔ اچھا، یہاں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو مسلک ہے نا، یہ فرقے نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یعنی جو مشہور 4 امام ہیں، ان کے طریقے پہ چلنا یا ان کے طریقے پہ نہ چلنا، مقلدین ہیں اور غیر مقلدین ہیں، تو یہ جو نا یہ ان کی ایک تشریح ہے، علماء دین کی، مفسرین کی جو امام گزرے ان کی دین کی تشریح ہے، اور دین کی تشریح میں ظاہر ہے اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آگے جو تشریح ہے، جو فروعات ہیں، اس میں رائے مختلف ہے، تو اس کی اجازت بھی ہے اور یہ فرقہ پرستی بھی نہیں ہے۔ لیکن فرقہ پرستی یہ ہے کہ ان کے اندر رہ کے اپنے کو گروہ بنایا جائے اور پھر کہا جائے، پھر یہ دعویٰ بھی کیا جائے کہ جو اس کے اندر نہیں ہے نا وہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے، یہ دعویٰ کیا جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں، ہر زمانے میں رہا ہے، کچھ نہ کچھ آج کل بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر مسجدیں الگ کر دی جائیں، مسجدوں میں لوگوں کے داخلے بند کر دیے جائیں کہ اس میں فلاں نہیں آ سکتے، اس میں فلاں نہیں ہو سکتے، یہ فرقہ پرستی کی علامت ہے۔ ورنہ حنفی ہونا، غیر حنفی ہونا، یہ کوئی وہ ایسی فرقہ پرستی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بھی ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس کا اگر کوئی حنفی ہے تو بے شک رہے، لیکن اگر اظہار کرتا ہے میرے کہ نہیں میں حنفیوں کے علاوہ میں بات ہی نہیں مانوں گا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں، اس طرح سب پہ لاگو کرتے جائے۔ اور یہ جو دیوبندی بریلوی ہے، یہ تو بالکل جہالت کی پیداوار ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، مدرسے تھے نا، مدرسے تھے، تو وہ جو مدرسوں میں پڑھے وہ تو دیوبندی بریلوی ہیں، چلو جو مدرسے میں پڑھا ہے، ہم کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی؟ نہ میں رہنے والے وہاں کے، نہ ہم اس مدرسے میں پڑھے، ہاں، تو ہم نے کیوں تقسیم کر دیا؟ یہ فرقہ پرستی ہے اصل میں نا، جو بہت جڑ کاٹ رہی ہے۔ ہاں، اور کچھ اور فرقہ پرستی کچھ وہ بھی ہے کہ جنہوں نے تقریباً ہے تو بہت کم، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی باتوں میں اختلاف کیا ہے جو بنیادی باتیں ہیں جن میں نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں بھی آپ فرقہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلک کو فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر کسی کو اختیار حاصل ہے کہ جو مسلک پہ چلے، لیکن دوسروں کے مسلک کا احترام کرے اور سب کو مسلمان سمجھے۔ ہاں، سارے مسلمان ہیں، کیونکہ 3 چیزیں جو مانتے ہیں لوگ، ویسے تو 7 چیزیں ہیں، لیکن اگر 3 چیزیں بھی جو مانتا ہے نا، توحید، رسالت اور آخرت، تو مسلمان ہے۔ اور رسالت کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کو شامل کر لیں، کیونکہ یہ فتنہ ہمارے دور میں ہوا ہے، تو کہیں یہ اس غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ختم نبوت کا ان کا اقرار بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ فرقہ پرستی میں نہ پڑھو، کیونکہ فرقہ پرستی جو ہے نا فساد کی جڑ ہے، یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، ان کا بھی یہی خرابی تھی کہ فرقوں میں بٹ گئے تھے، شریعت سے ہٹ گئے تھے، فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اور فرمایا کہ
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں اسلام کی برکت مل چکی ہے، اسلام کی نعمت مل چکی ہے، فرمایا پھر یاد کرو اس نعمت کو، وذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی ہے اسلام کی، اور اس کا اظہار کیسے ہوا اس نعمت کا، کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے تھے، ہاں پانی پہ جھگڑا تھا، کہیں خوراک پہ جھگڑا تھا، کہیں قوموں پہ جھگڑا تھا، کہیں برادریوں پہ جھگڑا تھا کہ ہم بڑے ہیں، فخر و غرور ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو فرمایا تھا کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَلَّفَ، قرآن مجید کے الفاظ کا غور کریں تو وہ ویسے بھی کچھ نہ کچھ مفہوم کا پتہ چل جاتا ہے، چاہے عربی نبی آتی ہو، کیونکہ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ فَأَلَّفَ، دیکھیں نا الفت اسی سے نکلا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے، نعمت اسلام کی وجہ سے، کل تم دشمن تھے آج تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے گویا کنارے کھڑے تھے، اب گرنے والے تھے، کہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اپنا رسول بھیج کے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ تمہیں اللہ یاد رکھنا چاہیے اس نعمت کو، اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شریعت کو جو آخری شریعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی نشانی ہے نا کہ ایک شخص کے آنے سے، تھے تو انسان ہی نا نبی پر، ایک شخص کے آنے سے کتنی تبدیلی آ گئی، تو یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ اتنی بڑی چینج ان لوگوں میں آنا جو بالکل اونٹ چرانے والے، ہاں مطلب کہ تہذیب کا تو نام و نشان نہیں تھا نا، تہذیب و تمدن تو وہاں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ تہذیب و تمدن والے علاقوں میں اپنا رسول نہیں بھیجا، وہاں بھیجا تہذیب و تمدن جہاں نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس سے نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو لوگ سبق حاصل کریں گے تو وہ ضرور ہدایت پائیں گے، رستہ پائیں گے، اس دنیا میں صراط مستقیم پائیں گے۔ اور پھر یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور مسلم رہنا، ہر وقت مسلم رہنا، اور تفرقے سے بچنے کے بعد تیسری بات جو ہے نا وہ فرمائی کہ یہ جو امت کو قائم رکھنے کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ طریقہ ہے، اور اسی کے ذریعے اقامت دین ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اقامت دین کی اصطلاح، یہ اقامت دین کی اصطلاح کو ہم لوگوں نے نہیں گھڑ لی ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ شورى میں ہے، اور بھی جگہ پہ ہے۔ یہ دین کو قائم کرنا یہی ہے، دین قائم ہی تب رہ سکتا ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ کام کریں۔ اور فرمایا کہ وَلْتَکُم مِّنکُم، اب دیکھیں نا امت میں سے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّۃٌ، امت جماعت کو کہتے ہیں۔ اب ایک بڑی امت ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بڑی امت میں سے ایک اور امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے وہ، اور اس جماعت کا کام کیا ہے کہ یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، جس میں لوگوں کی فلاح ہے، دین اور دنیا کی فلاح ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اس جماعت کی یہ دعوت ہو کہ خیر کی طرف آؤ، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دیں، جو صحیح کام ہیں، اچھے کام ہیں ان کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکیں، جو غلط کام ہے ان سے روکیں۔ یہ لوگ ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ایسی جماعت اگر ہو تو وہ جتنی اس کے ساتھ لوگ تعاون کریں گے اور آگے بڑھے گی، اسی سے دین قائم ہوگا، دین کی اقامت دین اسی طریقے سے ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ جو یہ کام کریں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ فلاح پانے والے۔ فرمایا ہم المفلحون، یہ اسے حصر کہتے ہیں گرامر میں، کہ اس محدود کر دیں کہ صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تفرقوا جو فرقہ پرستی میں پڑ گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا،
من بعد ما جاءهم البینات، حالانکہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بینات آ چکی تھی. ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کی، اپنی مرضی کی تشریح کی. اچھا یہ جو تحریف ہم کہتے ہیں نا، یہ تحریف لفظی تحریف بہت کم تھی، ویسے معنوی تحریف تھی زیادہ، یعنی مطلب اور سے اور نکال لینا، اور سے اور نکال لینا. اور یہ مسلمانوں میں بھی افسوس سے یہ ہے کہ یہاں بھی اپنے مطلب کی مطلب جو اپنا عقیدہ بنا ہوتا ہے اس کے مطابق قرآن کی آیات کو موڑ کے اپنے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ کی جو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تورات اور انجیل کے الفاظ بھی شک ہے کہ گم گئے ہیں اس کے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہی قیامت تک یہی رہیں گے. اور یہ بھی مسلمانوں کا متفق کا عقیدہ ہے، اور پاکستان میں یہ قانون بھی بن گیا ہے کافی عرصے سے کہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ بغیر عربی متن کے شائع نہیں کیا جا سکتا. کہ عربی متن ساتھ ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کا فرض ہے کہ جب نیچے پڑھیں تو اوپر بھی دیکھیں بھی یہ ترجمہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. حق ہے نا ہر مسلمان کا، یہ آنکھیں بند کر کے ترجمے پڑھتے جائیں، اوپر بھی ذرا غور کریں نا کہ الفاظ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا یا کس سے پوچھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ساتھ رکھے ہیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. اولئک و اولئک لہم عذاب عظیم، اور جو لوگ فرقہ پرستی میں پڑھتے ہیں، تفرقہ پردازی میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے. قیامت والے دن، حشر والے دن بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر اس دن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کا نقشہ جو یوم حشر ہوگا اس میں کیا حالت ہوگی. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جہاں دو گروہ بتائے ہیں. ایک یہ ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، سارے لوگ نا دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک روشن چہرے والے اور ایک کالے چہرے والے، جن کے اوپر سیاہی ہوگی وہ لوگ ہوں گے، اور ایک روشن چہرے والے ہوں گے. اور جو ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا. یہ بھی بڑے خوف کا مقام ہے کہ یہ سیاہ جن کے چہروں پہ سیاہی ہے یہ بھی مسلمانوں میں سے ہے. اکفرتم جو کہا، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کیا. کفر اختیار کیا کا مطلب یہ ہے کہ کافرانہ رویہ اختیار کیا. کفر تو بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں نا، جو مسلمان ہو جاتے ہیں تو زبانی کلامی طور پر مسلمان ہی رہتا ہے، خاندانی طور پر. تو وہ فرمایا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم لوگوں نے انکار کیا، کفر کا رویہ اختیار کیا، اور تکفرون کا مطلب ناشکری بھی ہے، اور ناشکری کی تو اب عذاب کا مزہ چکھو، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو. اور اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ڈراوا دے رہا ہے تو جو سیاہ چہرے ہیں نا ان کا پہلے ذکر کیا ہے، جن کو عذاب کی دھمکی ہے. دوسروں کا ذکر بعد میں کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، کہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے. اب ابجزت کا مطلب ہے سفید ہوں گے، اور سفید سے مطلب روشن ہے، کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے وہ لوگ. ہم فیہا خالدون، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، پھر وہ نکالے نہیں جائیں گے. اور یہ بات فرما کر پھر اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اللہ کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ہر آیت کا مطلب نشانی ہے. نشانی کو ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کا لفظ قرآن پاک میں نہیں آیا، کہیں بھی نہیں آیا. تو آیت کا مطلب ہی معجزہ ہے، یعنی ہر آیت ایک معجزہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت ایک معجزہ ہے. تلک آیات اللہ ہے، تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. نتلوہا علیک بالحق، جو کہ ہم ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے یہ بندوبست اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہدایت کا سامان کیا ہے. ہدایت کا سامان پہلے کائنات میں کیا، نشانیاں رکھیں، سورج کا نکلنا، رات کا آنا، دن کا آنا،
بادلوں کا آنا، بارش کا آنا، یہ بھی تو نشانیاں ہیں نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی بھیجے، اپنے کیا کہتے ہیں رسول بھیجے، اور اپنے سفیر بھیجے، اور اس کے بعد وہ کتابیں بھیجی۔ یہ مزید یہ دیکھیں کہ کتنا بندوبست کیا، اور فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے جا ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی پہ۔ اب جو لوگ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی انکار کریں گے تو پھر تو بنتا ہے نا کہ ان کو سزا دی جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا مالک اللہ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات جو امور ہیں وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ یہاں جو بھی ظاہری طور پر چیز ہمیں نظر آئے اور ہمیں اچھی نہ لگے، یا ہم سمجھیں کہ ہماری نتیجہ نہیں نکل رہا یا کامیابی نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، وہاں نتیجہ ضرور نکلے گا ان چیزوں کا، کہ کیا حق تھا اور کیا غلط تھا، اور کون لوگ حق کا ساتھ دینے والے تھے اور کون لوگ حق کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ یہ ساری چیزوں کا نتیجہ وہاں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر اور نبی پاک کی سنت پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں قرآن اور حدیث کو رائج کرے۔